حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر ارض و جم، والی کون مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جن، سرور لالا رخن، نیل تابم، سرنشین مہوشم، ماہ خوبم، شہنشاہ حسین، تتم دورم، سرخیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمین احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین، ناظرین، ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھوم، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں وہ خاص شب موت میسر آئی جس شب کے جرمت میں ابدی سعادتوں کا نور چمکا تھا، اور ہمیں یہ گھڑیاں، یہ مقدس ساعتیں اور یہ ہمایوں لمحے نصیب ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو، حضور صدیوں قبل ایک رات میں تشریف لائے، مانا اس رات میں برکتیں آئیں، اس رات میں نور اترا، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا، مان لیا، لیکن تم ہر سال اسی رات کو جشن کی صورت میں مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں، قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا، لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن تو ہر سال نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ کیا حضور ہر سال نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے۔ تو جب وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے آتے ہیں تو چھم چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اور ہم اس رات کے جھومٹ میں جھولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج اس نور آقا سے ہم خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں، حضور کی چوکھٹ سے، حضور کی دہلیز سے خیر لینے کے لیے آج ہم جھولیاں پھیلائے اور دامن پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور میرا تیقن ہے، میرا یقین ہے کہ آج کوئی بھی محروم نہیں پلٹے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ وہ در ہے کہ جہاں لا نہیں ہے، نوازتے ہیں پھر دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے، حضور کی یاد کے لیے آج ہمارا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ دوسری بات یہ کہ حضور کا ذکر اہل ایمان کو تسکین دیتا ہے۔ اللہ، رات بیت گئی ہے اور پچھلا پہر ہو گیا، اور آپ اتنی دیر سے پورے انہماک سے بیٹھے اس مجلس نور کو سن رہے ہیں، اور آنکھوں میں نور کا کوئی جھٹکا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا ذکر اتنا میٹھا ہے کہ ساری رات بھی سناتے رہو، بلکہ زندگیاں ختم ہو جائیں تو اس کی تسکین اور اس کی تازگی اتنی ہے کہ زندگیاں بیت جائیں لیکن ذکر رسول کی چاشنی ختم نہ ہونے پائے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں۔ شیخ مہدی الفاسی
مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ محب کے لیے تو تسکین کی باتیں تسکین ہوتی ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوجو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلے جائے۔ متعب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، متعب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو قلب کا قرار، قلب کی تسکین۔ یا رسول اس شب نور میں آپ کے سامنے میں جو کلمات تلاوت کیے ہیں اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ جب سورج طلوع ہو اور اس کی حدت اور گرمی محسوس ہونے لگے اور اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا نہ جا سکے تو اس وقت کو وقت چاشت کہا جاتا ہے، اور رات جب بیت جائے تو اسے کہتے ہیں کہ رات چھا گئی۔ واللیل اذا سجا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ضحیٰ کی قسم کی اور لیل کی قسم کی۔ اس پر مفسرین نے کئی قول کیے ہیں، میں صرف 4 اقوال پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ضحیٰ سے مراد کیا ہے، لیل سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ سبحان اللہ، کہا تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر کیا اور محبوب علیہ السلام کا سج کے دولہا بن کے عرش پہ جانے کا بھی تذکرہ کیا۔ محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا۔ کیا بات۔ دوسرا قول، ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ نے محبوب کو وہ نگاہ دوربین عطا کی ہے۔ اقبال کہتا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نیندائے ما فی الصدور۔ تیری نظر تو سینے پہ چھپے راز بھی جانتی۔ سبحان اللہ۔ مجلس رسول لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے۔ ایک صحابی جن کا نام وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا۔ ہاں، صدر مجلس کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے، اور جہاں میرے حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما، حضرت وابصہ آئے اور بیٹھ گئے۔ حضور فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ۔ اٹھے اور قریب ہو گئے۔ فرمایا اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اور قریب ہو گئے۔ پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلا رات دنی اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟
ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، جو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بن گیا۔ تو کہا وابسہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آیا؟ اور اس کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ تو میں سنوں تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ حضور یہی میرا سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ اور اس کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، حضور نے تین انگلیوں کو جوڑ کے حضرت وابسہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور فرمایا استفت من قلبک، یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے، واہ، جس میں گناہگاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ، میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا۔ وہ کسی نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑھو، مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے، وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے، اور کیسا منظر ہوگا۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سنا، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھوتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے۔ تیسرا معنی دہا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ، حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں۔ انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا، اور سڑیاں کھجوراں اگا جانتا ہے، اور پتھراں کلمے پڑھا جانتا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کا۔ سبحان اللہ، یہ کہا جاتا ہے کہ